الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں قرآن مجید امت کو عطا فرمایا، اور اسی ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچنے کے لیے جو تربیت انسان کو چاہیے، جو صفتیں انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اس کی تیاری کا بھی انتظام اللہ نے رمضان میں رکھا۔ تو گویا رمضان میں جو چیزیں ہیں وہ ہمارے تربیت کے لیے اہم پہلو ہیں، ہماری تربیت کے۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ جنت کا بہت شوق دلایا گیا ہے رمضان میں۔ تو ایک اچھا انسان بننے کے لیے اعمال زندگی میں آسانی سے آ جائیں اور دنیا کے جادو سے آدمی بچ سکے، اس کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے جنت کا شوق اپنے اندر ہمیشہ تازہ رکھنا۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے جنت کے لیے، یہاں کے لیے تو پیدا نہیں کیا ہے، یہ تو ہمارا سفر ہے۔ اور پوری کائنات کو بھی اللہ نے جو بنایا ہے یہ بھی عارضی طور پر ہے، یہ سب ختم کر کے پھر ہمیشہ کے لیے جو چیز بنائی جانے والی ہے وہ جنت یا جہنم ہے۔ اور اصل اس میں ظہور جنت اصل ہے، دوزخ تو ایک مجبوری کی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، عزت دی ہے، تاکہ یہ اچھے اعمال کر کے اللہ کے ساتھ رہنے کے قابل بن جائے، پھر ایسے اچھے انسانوں کو لے کر اصلی دنیا آباد ہوگی، وہی جنت ہے۔ تو یہ زمین و آسمان بنے ہیں تاکہ ایک دن جنت وجود میں آئے، یہ انسان بنا ہے تاکہ ایک دن جنت کو آباد کرے۔ یہاں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہاں اللہ کا دیدار ہی نہیں ہوتا، ساری کائنات چل رہی ہے لیکن چلانے والا نظر نہیں آتا، نعمتوں کا سلسلہ ہے مگر نعمت دینے والا نظر نہیں آتا۔ جب تک اللہ کا دیدار نہ ہو دنیا نامکمل ہے۔ تو وہ جو دنیا ہے اس کے بعد کی وہ کامل دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جلال بھی اور اللہ کا جمال بھی اس دنیا میں پوری طرح ظاہر ہوگا۔ یہ جو دنیا ہے بہت ہی چھوٹی دنیا ہے، بہت معمولی دنیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے کمالات اگر ظاہر ہوں تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، برداشت نہیں کر پائے۔ تو لمیٹڈ دنیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ان لمیٹڈ دنیا بنائیں گے، بہت ہی طاقتور۔ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی کامل صفات کا ظہور ہوگا، اللہ کی رحمت بھی پوری شان سے سامنے آئے گی، اور اللہ کا روب اور جلال بھی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آئے، مکمل ظہور وہیں ہوگا، یہ دنیا اس کے قابل نہیں ہے۔ اور جنت اصل میں ایک دنیا کا نام نہیں ہے، دنیاؤں کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نئی نئی چیزوں کا پیدا کرتے چلے جانا۔ اب یہ صفت کبھی رکنے والی تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک اعلیٰ قسم کی جنت بنا کے بس وہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق رک گئی، ایسا نہیں ہوگا۔
بلکہ وہ ایک سلسلہ ہے پھر تخلیق کا. اس میں کیا ہوگا, ہم لوگ شامل ہو جائیں گے بیچ میں. اللہ تعالیٰ پھر ہم سے کہیں گے تم جو سوچو ہم کرتے چلے جائیں گے. انسان جو سوچے گا وہ بنتا چلا جائے گا. اور انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ایک اعلیٰ چیز جب کچھ دن برت لیتا ہے تو پھر اس سے اعلیٰ کی طلب ہوتی ہے اور اس سے اعلیٰ کا تصور کرنے کی قابلیت آتی ہے. ایک دیہاتی ہے جنگل میں رہنے والا, اگر وہ تصور کرے گا کہ میں اچھا سا گھر بناؤں تو اس کے دماغ میں جو اچھا سا گھر آئے گا وہ بہت ہی معمولی ہوگا. وہ کچھ جو ہے درختوں کے شاخیں کاٹ کر اسی کو اچھی طرح سے جما کے سمجھے گا بہت اچھا مکان بن گیا. لیکن وہی دیہاتی اگر کسی ڈسٹرکٹ لیول کی آبادی میں آ جائے, وہاں کچھ دن رہے, تو اب وہ جو اچھا گھر بنانے کی فکر کرے گا تو وہ گرسی نہیں بنائے گا, وہ کٹیا نہیں بنائے گا, وہ اس سے بہت خوبصورت مکان کے بارے میں سوچ سکے گا. جس لیول پہ رہ رہا ہے اس کے آگے اس کا ذہن چلتا ہے. ایسے اب جو حیدرآباد میں پوش ایریوں میں رہنے والے ہیں ان کا ذوق اور اعلیٰ ہے, وہ جب مکان کا سوچیں گے تو بہت اعلیٰ سوچیں گے. ایسے ہی جو دبئی میں یورپ میں جو رہیں گے وہ لوگ پلان بنائیں گے تو ان کا دماغ اور چلے گا. تو جتنی اچھی نعمت انسان کو ملتی ہے تھوڑے دن کے بعد اس کی طبیعت اوب جاتی ہے, پھر وہ اس سے آگے سوچتا ہے. اس طرح جنت چاہے جتنی بھی اچھی ہو, اگر ایک لیول کی ہوگی تو انسان بیزار ہو جائے گا. تو جنت ایک لیول کا نام نہیں ہے. جیسے جیسے انسان کا تصور ترقی کرتا چلا جائے گا وہ نئے نئے محلات سوچے گا, نئے نئے پارک سوچے گا, نئی نئی چیزیں سوچے گا, اور جو سوچے گا وہ وجود میں آتا چلا جائے گا. تو ایک سلسلہ ہے ترقی کا, کمالات کا سلسلہ ہے, جہاں کی چیزیں بھی آئیڈیل ہوں گی اور وہاں کی لائف بھی بڑی آئیڈیل ہوگی جنت کی. وہاں پر برائی کا تصور ہی نہیں ہوگا, سب نیک لوگ ہوں گے, کسی قسم کی برائی وہاں پر نہیں ہوگی, آئیڈیل لائف. اور پھر وہاں کی لائف میں کبھی کوئی مجبوری نہیں ہوگی. یہاں آدمی کتنا بھی ترقی کر لے, کتنا بھی پاورفل ہو جائے, قدم قدم پہ مجبوریاں. وہاں پر کوئی چیز مجبوری نہیں ہوگی, اور وہاں کسی قسم کا دکھ نہیں ہوگا. دنیا میں دکھ سے کوئی آزاد نہیں ہے, چاہے جتنا بھی ترقی کر لے. وہاں کبھی کوئی بیماری ہی نہیں ہوگی, وہاں موت نہیں ہوگی, بلکہ وہاں پر تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ دنیا ہے تکلیف کی جگہ, لیکن وہ تکلیف کی جگہ نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور وہاں انسان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. یہاں پر آدمی چاہے کتنے اونچے معیار پہ چلا جائے, اس کی کچھ نہ کچھ بیماریاں کچھ ذمہ داریاں رہتی ہیں. کوئی کاروبار دیکھنا ہے یا گھر ہی دیکھنا ہے یا جائیداد پڑی ہوئی ہے تو جائیداد کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, ورنہ کوئی دوسرا قبضہ کر لیتا ہے. تو ذمہ داری سے یہاں انسان آزاد نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے. وہاں پر کوئی ذمہ داری نہیں, وہاں نماز پڑھنا نہیں ہے, وہاں ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں, صرف انجوائے کرنا ہے بس وہاں. اور وہاں کوئی خوف نہیں ہے, وہاں کبھی کوئی لڑائی دیکھنے کو نہیں ملے گی, وہاں حسد دیکھنے کو نہیں ملے گا, وہاں بدخواہی دیکھنے کو. یہاں کیا ہے کہ آدمی کتنی اچھی ترقی کر لے, کچھ جلنے والے ہوتے ہیں, کچھ اس پہ تنقید کرنے والے رہتے ہیں, کچھ عیب نکالنے والے ہوتے ہیں. لیکن وہاں کوئی جلنے والا نہیں ہوگا, کوئی برا چاہنے والا نہیں ہوگا, سب جو ہے خیر خواہ ہوں گے. تو بہرحال ایک ایسی عجیب دنیا ہے, اور وہاں کا جو حسن ہے ناقابل تصور ہے. انسان یہاں بیٹھ کے وہاں کے حسن کو, وہاں کی بیوٹی کو سوچ نہیں سکتا. اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتوں میں بھی مسلسل امپرومنٹ ہے. جیسے جنت میں امپرومنٹ ہے, نعمت بھی. جیسے جنت میں جو حور ملے گی کسی کو, تو وہ حور ایک ہی درجے کی حسین نہیں رہے گی, پھر بور ہو جائے گا آدمی. بلکہ جب بھی وہ پلٹ کے دیکھے گا, جب بھی ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد مصروف ہو جائے گا کہیں, پھر پلٹ کے دیکھے گا تو وہ پہلے سے 70 گنا زیادہ حسین ہو چکی ہوگی. یعنی وہاں کا حسن مسلسل بڑھتا رہے گا, ہر چیز کی کوالٹی وہاں بڑھے گی, رکے گی نہیں. جیسے یہاں کیا ہے, کوالٹی گھٹتی ہے یہاں پہ,
اچھی سے اچھی چیز خریدی ہے، کچھ دن بعد وہ پرانی ہو جاتی ہے. وہاں ایسا نہیں، وہاں پرانی ہونے کا قصہ نہیں. جہاں پرانی چیز ہونے کا قصہ ہو وہاں خاتمہ ہوتا ہے، آگے پرانا ہوتے ہوتے ختم، وہاں ختم ہونا نہیں ہے، تو وہاں معیار بڑھتا ہے. تو یہ جنت جو ہے اس کا شوق اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک یہ ہم سے چاہا گیا ہے کہ تم جنت کا شوق رکھو، اس کا مطالبہ ہے. اور یہ بہت بڑی نیکی ہے جنت کو مانگنا، جنت کی طلب کرنا، اور جنت کے بارے میں بولنا ارے مجھے جنت نہیں چاہیے، شوق کا ظاہر نہیں کرنا، یہ بے ادبی ہے، گناہ ہے. یہ اب بعض جو ہے اللہ والوں کے زبان سے ایسے جملے ملتے ہیں کتابوں کے، جیسے حضرت رابعہ بصری کے بارے میں کہ وہ آگ لے کے جا رہی تھی، کسی نے پوچھا کہاں جا رہی، تو کہا کہ میں جا رہی ہوں جنت کو جلا دوں گی میں. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے واسطے لوگ اعمال کر رہے ہیں، میں جنت کو ختم کر دوں. اللہ کے لیے کرنا چاہیے. تو اس پر جو اولیاء کے سردار ہے حضرت مجدد الفسانی، جو دوسرے 1000 سال کے مجدد ہے، وہ کہتے ہیں کہ رابعہ بیچاری کو پتہ نہیں ہے. اس پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے اس طرح کہنا، جنت نہیں چاہیے مجھے اللہ ہی چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے مجھے جنت نہیں چاہیے مدینہ چاہیے، جنت لے لو مدینہ. یہ جنت کو مدینے کو ٹکراتے ہیں، جنت کو اللہ کی محبت کو ٹکراتے ہیں. ارے بھائی جس وقت جنت میں، یہاں دنیا میں تو جنت میں جائیں گے نہیں، جس وقت جنت میں جانے کا وقت آئے گا اس وقت تو مدینہ جنت ہی میں ہوگا، مدینہ خود اس میں شامل ہو جائے گا. اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینے سے محبت ہے وہ رسول اس وقت جنت ہی میں رہیں گے. اب جنت میں نہیں جائیں گے تو رسول کہاں ملیں گے؟ اور کسی کو اللہ کی محبت کا غلبہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے آس پاس کی جگہ کا نام ہی جنت ہے. آپ کو اللہ چاہیے تو جنتی میں جانا پڑے گا، دوزخ میں جا کے اللہ کو ملیں گے کیا؟ تو جنت کو اور اللہ کی محبت کو، رسول کی محبت کو ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ملتے ہی وہاں. اور یہ بے ادبی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے ہمارے لیے جنت بنایا ہے، ساری کائنات کا حاصل ہے وہ. وہاں اللہ ہم سے دیدار، ہمارا اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کے ساتھ رہنا ہے. اتنا اہتمام سے اللہ نے سب سجایا، کتنا شوق دلایا میرے بندو جنت میں آؤ، وہاں یہ ہے وہ ہے. اب اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم بولے نہیں ہم کو نہیں چاہیے، اللہ میاں جنت نہیں چاہیے، بس آپ چاہیے. تو بے ادبی ہے. اچھا اس زمانے میں لوگوں کا، ہم لوگوں کی بیماری کیا ہے، دنیا اس زمانے میں اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے، حسین ہو گئی ہے، نئی نئی چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو یہیں جنت بنانے کی دھن ہے. آج کے انسان کو مکان بے مثال، غذائیں بے مثال، وہ جنت ذہن سے نکل گئی ہمارے. یہ رفتار دیکھ کر، یہ دنیا کا حسن دیکھ کر، یہ ترقیات دیکھ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ یہیں حاصل ہو، یہیں جنت بنانے کی چکر ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جنت یہاں بن ہی نہیں سکتی. چاہے انسان کتنی ترقی کر لے، ہر مرضی یہاں پوری نہیں ہوگی. مجبوریاں یہاں کی ختم ہونے والی نہیں ہیں. موت سے یہاں بچ نہیں سکتے، بیماریوں سے یہاں بچ نہیں سکتے، حاسدوں سے یہاں بچ نہیں سکتے. اس دنیا میں آپ جنت بنا ہی نہیں سکتے، چاہے آپ الٹے لٹک جائیے. یہ ناقص دنیا ہے، یہ مجبوریوں کی دنیا ہے. یہاں جنت نہیں بن سکتی. یہاں جو جنت بنانا چاہ رہا ہے دھوکے میں ہے. ہو سکتا ہے اچھے اچھے مکانات بنا لے، بلڈنگیں بنا لے، کاریں بہانے بنا لے، لیکن اسی کے اندر مصیبت پھر رہے گی، پریشانی اسی میں رہ کے. اب دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ جو ہے سویڈن، جہاں کی دولت کا ہر چیز حاصل ہے وہاں کی، مگر سب سے زیادہ خودکشی وہیں کرتے ہیں لوگ. تو آپ جو ہے چیزوں کو تو سجا سکتے ہو لیکن دل کو خوشیوں سے نہیں بھر سکتے ہو، غم سے نجات نہیں پا سکتے ہو. وہ تو وہی ملنے والی چیز ہے. اس دنیا کا جو حسن ہے، اللہ نے یہاں جتنا بھی حسن رکھا ہے، یا انسانوں کے مائنڈ میں جو پلان آ رہے ہیں اچھے اچھی شہروں کے، اچھی اچھی سہولت کی چیزوں کی اللہ کی طرف سے، یہ سب سکھایا جا رہا ہے. یہاں کا حسن اصل میں جنت کی خوبصورتی اور وہاں کے حسن، وہاں کے معیار کو سمجھنے کے لائق بنانے کے لیے ہے. یہ جیسے ایک دیہاتی سے جو ہے ڈسٹرکٹ لیول میں آئے گا تو ذرا اس کا ذوق بڑھ جائے گا،
پھر حیدرآباد میں آ جائے گا تو اور ذوق بڑھ جائے گا. وہ جنت کا حسن سمجھنے کے قابل بنانے کے لیے یہ ڈیولپمنٹ ہے اللہ کی طرف. یہ سب سے گزر کر پھر جب اللہ کی بنائی ہوئی دنیا دیکھے گا، جب اس کو محسوس کر سکے گا. تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو سمجھنے کے قابل بنانے کے لیے. اگر یہ خواہشات نہیں ہوتی تو جنت میں خواہشات پورا ہونے کا مزہ نہیں آتا تھا. تو اور یہاں کی جو زینت ہے اللہ نے فرمایا وہ تمہارے آزمانے کے لیے ہے، وہ مقصود نہیں ہو. یہاں جتنی بھی ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، زمین میں جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کا ڈیکوریشن بنایا ہے، خوبصورتی کا، زینت کا ذریعہ بنایا ہے. کیوں یہاں کی زینت ہے؟ کہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ یہاں تو جتنا بھی حسن ہے وہ تم کو آزمانے کے لیے ہے. کہ اسی چھوٹے سے حسن میں کھو جاتے ہو یا اصلی حسین کی تلاش میں رہتے ہو، کم ظرفی دکھاتے ہو یا اعلیٰ کی طلب میں رہتے ہو. یہاں تو ہم آزما رہے ہیں یہاں کے حسن سے تم کو. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہاں کا جتنا بھی حسن ہے اس کو ہم ایک دن برباد کر دیں گے، فنا کر دیں گے، ٹکرا دیں گے دنیا کو. ایک ایک محل، ایک ایک ترقی کو دنیا کو پہلے عروج پہ پہنچا رہے ہیں، پھر توڑیں گے اللہ تعالیٰ اس کو. اور قیامت سے پہلے دنیا بہت سجے گی اور کنسٹرکشن کا دور خوب چلے گا. یہ حدیثوں میں ہے، ہر طرف کنسٹرکشن ہو رہا. یہ علامت ہی ہے کہ اب اس کی موت آئی ہے، اس دنیا کی قریب آ گئی. تو سجانے کا اس لیے موقع دے رہے ہیں کہ اس کو برباد کرنا ہے. تو انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، یہ سب ختم کرنے والے ہیں ہم، یہ اکھاڑ کے پھینکا جانے والا ہے یہ عالم، اس میں دل مت لگاؤ. یہی سمجھایا انبیاء نے. آزما رہے ہم یہاں کے حسن کے ذریعے سے، یہاں کی ترقی کے ذریعے سے. اور اللہ کی نگاہ میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں جو حسن ہے، اللہ کے پاس جو تیاریاں ہیں، اس کے حساب سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. احادیث میں کھول کے سمجھا ہم. جناح بعوضہ فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے اللہ کی نظر میں. یہاں کی دولت کی، یہاں کے خزانوں کی، یہاں کی جائیدادوں کی، یہاں کی پراپرٹیز کی، اللہ کی نظر مچھر کے پر کے برابر پوری دنیا مل کر. اور سورہ زخرف 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دنیا کی کچھ بھی قدر ہوتی میری نظر میں تو میں گناہ گاروں کو، نافرمانوں کو، کافروں کو نہیں دیتا تھا، لیکن میری نظر میں یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے میں جس کو چاہے دے دیتا ہوں. چاہے کوئی سب سے بڑا کافر ہو جائے، نافرمان ہو جائے، میں بھی دے دیتا ہوں، میں اس کو بھی دے دیتا ہوں، اس لیے کہ میری نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں. تو سورہ زخرف میں فرمایا لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اتنی بے قیمت ہے میری نظر میں یہ دنیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، مانتے نہیں رحمان کو، گناہ گاری کی زندگی، نافرمانی کی، تو ہم ان کے گھروں کو، ان کے گھروں کی چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو، گھروں کی جس پہ چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازوں کو اور ان کے اندر کے گھر کے فرنیچر کو ہم سب کو سونا اور چاندی کے بنا دیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کو سونا چاندی سے بھر دیں، سب کافروں کو، نافرمانوں کو. سورہ کا نام ہی سونا ہے، زخرف کے معنی سونا. تو ہم سب کو، جتنے کافر ہیں گناہ گار، سب کے گھروں کو ہم سونے سے بھر دینا چاہتے ہیں. کیوں؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ، اس لیے کہ یہ سب کا سب یہ دنیا کی حیات کا معمولی سا فائدہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ دینے میں ہم کو کوئی غیرت نہیں آتی، دیکھ دیکھ کے نہیں دیتے، ہم اٹھا کے دے دیتے ہیں کسی کو. ہم اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ایسا کرتے تو پھر جتنے لوگ ایمان پہ، ان لوگوں کا ایمان پہ بچنا مشکل ہو جاتا تھا. کہ جو کافر ہو رہا وہ بلینر ہو جا رہا تو ایمان والوں کو بہت مشکل ہو جاتی تھی. اس لیے ہم نہیں دے رہے، ورنہ ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ پورے کافروں کو دے دیں، سب یہیں دے دیں سب، اس لیے کہ ہماری نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں. تو اس دور میں، اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا، اس دور کے بارے میں جو بتایا گیا، دنیا بہت سج جائے گی، حسین ہو جائے گی، پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی. تعمیرات کا خاص طور پہ ذکر ہے، بہت اسٹینڈرڈ تعمیرات ہونے لگیں گی. تو اور دجال کے دور کا جو تذکرہ ہے اس میں بہت ترقیات کا، وہ تو جنت ہی دے دے گا جو مانے گا اس کو، جنت وہ آنکھوں کے سامنے دے گا. تو اس زمانے کا جو فتنہ ہے وہ یہی دنیا داری ہے، دنیا کا حسن ہے، دنیا کی دولت ہے،
وہ انسان کو اللہ سے غافل کر رہی ہے۔ اب اس کا توڑ یہ ہے کہ جنت کو ہم زیادہ یاد کریں، اس سے اچھی جو جنت ہے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، جنت کی نعمتوں کا تفصیلی بیان ہوتے رہنا چاہیے، اور اس کی جو نعمتوں کا حدیثوں میں بیان ہے اس کا اچھا بیٹھ کے مذاکرہ بھی ہو، تنہائی میں بیٹھ کے ہم سوچیں بھی کیا کیا جنت میں ملنے والا ہے، تاکہ اس طرف سے ہماری نگاہ ہٹ سکے۔ اور جنت کا شوق دلانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول کی بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، دیکھو اللہ تم کو چین سکون کی دنیا کی طرف بلاتے ہیں، سلامتی کی دنیا، سمجھے، وہاں اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں تم کو۔ اور فرمایا دوڑو جی جنت کی طرف دوڑو، ایسی جنت ہم نے بنائی ہے۔ اور فرمایا جس کو مقابلہ کرنے کا ذوق ہے، شوق ہے، وہ مقابلے اس میں کرو، جنت کے درجے حاصل کرنے میں اس میں اپنا زور دکھاؤ۔ اور قرآن میں جگہ جگہ جو ہے جنت کا تذکرہ ملتا ہے، جہنم کا تذکرہ ملتا ہے، اور اللہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا اعددت، حدیث شریف میں اعددت لعبادی الصالحین، میرے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے میں نے خوب تیار کر کے رکھا ہے، ما لا عین رأت، ایسی ایسی خوشیاں، ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ایسے حسین سامان کہ جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جس کے بارے میں کبھی کسی کان نے کبھی کچھ سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اتنی اچھی اعلیٰ نعمتوں کا خیال تک نہیں آیا، آ ہی نہیں سکتا تمہارا خیال، ویسی ویسی چیزیں میں نے بنا کر رکھی ہیں، لوگوں آؤ۔ اور حضور نے فرمایا میری مثال اے انسانوں، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی آقا نے ایک بہت خوبصورت محل بنایا۔ اب خوبصورت محل بنا تو دعوت بھی رکھی جاتی ہے، تو خوبصورت محل بنایا زوردار، اور اس میں ایک دعوت رکھی، اور پھر لوگوں کو کھانے کی دعوت دینے کے لیے، اس دعوت میں بلانے کے لیے ایک اپنا آدمی بھیجا کہ آؤ بھائی عائشہ سلامت کے محل میں دعوت ہے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا کہ وہ دعوت دینے والا وہ اللہ ہے، اور وہ جو محل بنا ہوا ہے وہ جنت ہے، اور وہ جو آدمی بھیجا گیا ہے بلانے کے لیے دعوت میں ہوں، وہ تم کو ایک دعوت کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو حضور اپنے آمد کا مقصد یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ مجھے لوگوں کو جنت کی طرف کھینچنے کے لیے بلائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت، بار بار حضور تذکرہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے اپنی محفل میں مختصر الفاظ میں ایسا جنت کا نقشہ کھینچا کہ پوری محفل میں شوق پیدا ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا حل من مشمر للجنہ، کون کون تیار ہے یہ جنت میں جانے کے لیے؟ جوش میں پوچھا کون کون تیار ہے، کون کون ریڈی ہے؟ پوری قوت سے تیار ہو، شمرا ان ازار، کمر کسنا بولتے ہیں، یا کام کرنا ہے تو پہلے لنگی تھوڑا اٹھا لے کے اس کو باندھ لیتے تھے پیچھے، تو شمرا ان ازار کا کس کام کرنے کے واسطے لنگی کس لینا۔ تو کون کون تیار ہے جنت میں چلنے کے واسطے؟ لنگی کسنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ تو صحابہ بے چین ہو گئے، بالکل حضور ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں اتنی گریٹ ہیں کبھی اس کو بھلاؤ مت، ایک جنت ایک دوزخ، یہ بھلانے کے قابل نہیں ہے، یہ رات دن تمہارے دماغ میں گھومتے رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جس محفل میں بھی جنت اور دوزخ کا ذکر نہیں ہوا وہ بیکار کی محفل ہونا چاہیے، نہیں مقصود انسان کو وہاں پہنچنا ہے، اس کا ذکر ہر محفل میں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا اللہ کا واسطہ دے کر اگر کبھی مانگو، چھوٹی چھوٹی نعمتیں مت مانگو، اللہ کی ذات کا واسطہ مانگو، دے کے مانگنا ہے تو جنت ہی مانگو، اس سے کم مت مانگو۔ فرمایا لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے کہ اگے قطرہ بھی، جنت کا ایک قطرہ بھی وہاں کی نعمتوں کا ناخن کے برابر، جو ہم ناخن کاٹتے ہیں اس خطرے کے برابر بھی اگر دنیا کے اندر جنت ظاہر ہو گئی، ایک ناخن کے ٹکڑے کے برابر بھی اگر جنت ظاہر ہو گئی، لتزخرفت له ما بین خوافق السماوات والارض، سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ آسمان و زمین کے دور دور کے جتنے کنارے ہیں وہ سب جگمگ جگمگ کرنے لگیں گے اگر ناخن کے برابر بھی جنت دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، تم میں سے کسی کو ایک کوڑا رکھنے کے برابر، کوڑا تو باریک ہوتا ہے، ایک لکڑی ہوتی تھی، اس کے برابر بھی اگر جنت میں جگہ مل جائے تو یہ پورے آسمان و زمین میں جتنے خزانے ہیں اس سے بہتر ہے، فرمایا اتنی بھی جگہ مل گئی تھی۔ جیسے یہ یہاں پر ایک گز خریدنا ہی مشکل ہے نا، تو اللہ فرما رہے وہاں کا ایک گز کیا ہے، ایک فٹ بھی وہاں مل گیا، ایک چھڑی برابر بھی جنت مل گئی تو یہ پوری دنیا سے بڑھ کر ہے، اس سے بہتر ہے فرمایا۔ اور جنت اتنی اچھی چیز ہے کہ وہاں اس کو دور سے ہی دیکھ کر آدمی زندگی بھر کے غم بھول ہی جائے گا، اتنی خوشی سے بھری ہوئی چیز ہے وہ کہ غم بالکل بھول جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی جس کو دنیا میں زندگی بھر تکلیفیں ہوئی، گھر میں تکلیف، کمائی میں تکلیف، کھانے میں تکلیف، مصیبتوں میں رہا بیچارہ، کبھی سکھ کا نام نہیں ہے اس کی زندگی میں، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے ذرا اس کو ایک جنت کی ڈبکی دلا کے لاؤ، بولے آ کے جنت میں ایک ڈبکی اس کو لگا کے لاؤ۔ اب لانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے کبھی کچھ تکلیف دیکھی تم نے؟ نہیں تکلیف نہیں جانتا، بولے پورے زندگی کی تکلیف میں بھول جائے گا خالی ایک ڈبکی پہ جنت۔ ایسے ہی پھر ایک نافرمان کو لائیں گے جس کو دنیا کی ہر نعمت ملی تھی، پیسہ بھی تھا، پراپرٹی بھی تھی، بچے بھی تھے، شہرت بھی تھی، اور خوب جسم بھی اچھا تھا، خوب کھایا بھی پیا بھی، مستیاں کیا، ہر خوشی جس نے زندگی میں اٹھائی تھی اس کو بلائیں گے، بولیں گے ذرا اس کو لے جا کے ذرا دور سے جنت کی سیر کرا کے لاؤ، بولیں گے فرشتے، تو فرشتے اس کو قریب لے جائیں گے ابھی جہاں سے دوزخ کی سیر، فرمایا دوزخ ابھی 500 سال کے فاصلے پہ ہوگی، اتنی دور ہی لا کے دور سے دوزخ بتا کے اس کو واپس لائیں گے۔ پھر پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سب کے سامنے میرے بندے کچھ نعمت زندگی میں دیکھی ہے؟ تو سب بول جائے گا اللہ نہیں معلوم نعمت کیا ہے، خوشی کیا ہے میں نے نہیں دیکھی۔ تو کیا ہم اہمیت دیتے ہیں دنیا کی خوشیوں کو، دنیا کے غموں کو، تھوڑی تھوڑی مصیبت پہ اتنا ٹینشن لیتے ہیں، اتنا ٹینشن، رات دن پریشان، اور تھوڑی خوشی میں اتنا اتراتے ہیں، مست ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں ہے بھائی، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ مومن جو ہے ان سب چیزوں کو اہمیت نہ دے۔ اور جنت کا جو شوق ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس میں شوق ہوگا اسی کو جنت ملے گی، شرط ہے۔ بھائی ناقدرے کو کیوں دیں گے اللہ تعالیٰ؟ کوئی وہ سڑا ہوا سیب ہے کیا؟ آدمی پسند نہیں کر رہا ہے، زبردستی لو بھائی 2 روپے میں لے لو، 5 روپے میں لے لو۔ تو جنت میں جانے کے واسطے شرط ہے یہ، انما يدخل الجنت من يرجوها، جو جنت کو چاہے گا، اپنی تمناؤں کا، اپنے ارمانوں کا مرکز بنائے گا، اس کو جنت دیں گے۔ چاہے گا ہی نہیں، ہمیشہ یہاں کی جنت کی چکر میں رہا، اس کو کیوں دیں گے؟ اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ما من مسلم یسأل الجنت ثلاثا، حضور نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان جب بھی 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے، اللہ جنت عطا فرمائیے، اللہ جنت، تو پھر ادھر سے جنت بولتی ہے یا اللہ اس کو جنت دے دیجیے، وہ بھی تائید کرتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف جو مرفوع ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، اس میں 7 بار کا لفظ ہے، جو بھی آدمی 7 بار ادھر سے 7 بار کسی نے جنت مانگی، شوق کا اظہار کیا، تو ادھر سے جنت بھی تائید کرتی ہے یا اللہ اس کو جنت میں پہنچا دیجیے۔ تو شوق چاہیے۔ اور ایک حدیث ہے ابو ہریرہ کی کہ جس میں جتنی زیادہ جنت کی طلب ہوگی اس کو اتنا ہی زیادہ جنت ملے گی، اور جس کو جتنا زیادہ جہنم سے بچنے کی فکر ہوگی اس کو اتنا ہی بچایا جائے گا۔ ضروری ہے چیزیں، اور جتنی زیادہ وہ طلب کرے گا جنت کی، جنت اتنی ہی اس کی سفارش کرے گی اللہ کے پاس۔ اور ہم کو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی ہے، عقل مند ایمان والوں کی نشانی بتائی 4 پارے میں، جو یہ مختلف دعاؤں میں ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ رسولوں کی زبان سے جو وعدے آپ نے فرمائے ہیں وہ اللہ مجھے دیجئے، یہ دعا کرنا چاہیے، وہ جنت دیجئے اللہ، وہ خوشیاں عطا فرمائیے۔ تو اصل تو مومن کے لیے محبوب اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی سے محبت ہے، اللہ ہی کے دیدار کا شوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود ہماری خوشی کے لیے جنت پیش کر رہے ہیں تو اس میں شوق کا اظہار کرنا وہ بندگی ہے،
اور پھر جیسا کہ عرض کیا اللہ جنت ہی میں ملیں گے، جنت سے دوزخ میں تھوڑی ملیں گے، اس لیے تو جنت ہی مانگنا ہے. اور دیدار الہی جو ہے وہ جنت ہی میں ہوگا. نبیوں کی پورے نبیوں کی رفاقت جنت ہی میں ان کو ملے گی، ان کے ساتھ رہنے کا موقع، صحابہ کی رفاقت، ولیوں کی رفاقت، نیکوں کی رفاقت وہیں ملنے والی ہے. تو اس کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے؟ جنت کو مانگنا اللہ ہی کو مانگنا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جنت کے مناظر کو بیٹھ کر سوچیں، ہم لوگ یاد رکھیں، اس کے نوٹس بنائیں اور اس کو بیٹھ کے سوچیں، تصور میں لائیں جنت کو، تاکہ ہمارا دل ادھر متوجہ رہے اور ان نعمتوں کا تذکرہ کر کر کے دعاؤں میں مانگے اللہ تعالیٰ سے. اللہ ایسے ایسے باغات اللہ نے بنائے ہیں، آپ نے بنائے، اللہ مجھے عطا فرمائے. اس کا سین کھینچنا چاہیے دعاؤں کے اندر، اور محفلوں میں بھی جنت کے مناظر کا تذکرہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آج تھوڑا سا پھر اگلے جمعے میں جنت کا منظر جو احادیث میں ایک دم صحیح احادیث میں، بہت ہی مضبوط احادیث میں، ویسے تو اگر ضعیف احادیث کو اور ہر حدیث کو جمع کریں گے تو بہت مواد ہے، اچھی خاصی کتابیں بن جاتی ہیں، جنت کی اتنی تفصیل ملتی ہے. لیکن ایک دم مضبوط احادیث جس میں مختصر بات ہوتی ہے، اس کی روشنی میں جنت کو پیش کیا جائے گا. تو جنت کے پھیلاؤ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگو تیزی سے دوڑو اپنے رب کی طرف کی مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف دوڑو کہ اس کی چوڑائی میں ہی زمین و آسمان، سارے زمینیں آسمانیں ختم ہو جائیں گی، چوڑائی اتنی زیادہ. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، سورہ آل عمران میں فرمایا. اور خوشبودار اللہ نے بہت بنایا ہے جنت کو. عربوں کے اندر خوشبو کی بڑی عظمت پہلے بھی تھی، آج بھی بہت مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیے حضرت علی کا جو شادی کا تذکرہ ہے، وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا، کئی فاقے چلتے تھے، لیکن وہ زرہ جو ہے بیچی تو شادی کے موقع پر آدھی جو پیسے آئے تھے زرہ کے، آدھی کی انہوں نے خوشبو ہی خرید لی، سمجھے، آدھی دولت خوشبو خریدنے میں. تو عربوں میں جو ہے وہ عرب کی گرمی میں خاص قسم کی خوشبودار گھاس بھی ہوتی تھی. تو عربوں میں خاص ذوق ہے خوشبو کا دوسری قوموں کے مقابلے میں. اس لیے جنت کے اس پہلو کو حضور نے نمایاں کیا ہے کہ جنت بہت خوشبودار ہوگی. تو نسائی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جنت اتنی خوشبودار ہے کہ 70 سال کا بھی راستہ فاصلہ باقی ہے، وہیں سے اس کی خوشبو مہکنی شروع ہو جائے گی، آنی شروع ہو جائے گی. جنت کے دروازوں کا تذکرہ ہے، فرمایا 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں. حدیث شریف میں ہے اتنے بڑے بڑے دروازے ہیں، فرمایا کہ جنت کے 2 دروازوں کے جو پٹ ہوتے ہیں ان کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کی مسافت کا ہے. یعنی چوکھٹ سمجھیے کہ ایک دروازے کی جو چوکھٹ اتنی چوڑی ہے کہ چوکھٹ کے اس کونے سے اس کونے تک اگر کوئی جانا چاہے تو 40 سال لگیں گے، اتنا چوڑا ایک دروازہ ہے. پھر بھی حضور نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہجوم کی وجہ سے وہ دروازے تنگ پڑ جائیں گے. اس واسطے بہت زیادہ مایوس بھی نہیں ہونا، اتنے دروازوں میں کتنی بھیڑ جانے والی ہے، 40 سال کی مسافت، چوڑے راستے، 8 دروازے، اس میں بھی تنگ، تو بہت سارے لوگ جانے والے. تھوڑا ہاتھ پاؤں مار لیں گے تو ہم بھی جا سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اتنی وسعت، بڑے بڑے دروازے ہونے کے باوجود تنگ پڑ جائے گی جگہ اس وقت. اب دروازے کی تھوڑی وضاحت حضور نے ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث ہے. اللہ نے کہ رسول نے فرمایا کہ جب دروازے پہ پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں جو کڑیاں ہیں، پہلے زمانے میں جو بڑے بڑے قلعوں کے دروازے وغیرہ ہوتے تھے اس میں لوہے کی کڑیاں ہوتی تھیں. وہ بناوٹ کا طریقہ تھا، کڑیاں ضرور ہوتی تھیں، اہتمام سے بنائی جاتی تھی. اور کڑیوں سے ایک شان پیدا ہوتی ہے دروازوں کی، بڑے دروازوں کی ایک تو فرمایا اس کی جو کڑیاں ہوں گی وہ سرخ ہیرے کی ہوں گی، یاقوت، اور سونے کے تختوں میں وہ کڑیاں جڑی ہوئی ہوں گی دروازے. اور جیسے ہی پہنچیں گے جنت کے دروازے پہ ہی 2 نہریں ہیں، خاص قسم کی نہریں ہیں. حدیث شریف میں کہ ایک درخت ہے جنت کے دروازے کے باہر، وہاں اس کی جڑ سے 2 نہریں نکل رہی ہوں گی. پہلے سے جب آدمی کو سیراب کیا جائے گا تو راحت کی تازگی چہروں پر عیاں ہو جائے گی.
وہ جنت کیا ہے؟ وہ فقیروں کی جگہ نہیں ہے، مایوس اداس لوگوں کی جنت کے اندر شرط یہ ہے کہ اندر جانا تو چہرہ خوشی سے تمتماتے رہنا. جیسے مست اے سی میں کھا پی کے رہے تو آدمی کے چہرے پہ تازگی رہتی ہے نا. تو جنت میں اندر جانے کی شرط یہ ہے کہ سکھ کی صورت لے کے نہیں جا سکتے، اس لیے باہر ہی انتظام ہے کہ پہلے ذرا ایک یہاں پر ڈبکی دے دیں گے تو اس کا بالکل ایک دم تر و تازہ چہرہ. انسان کی پوری خوبصورتی جو ہے نا اس کی کھال میں ہے. یہ جو چمڑا ہے، یہ چمڑا جتنا صحت مند ہوتا ہے اتنا آدمی خوبصورت رہتا ہے، اسی میں خوبصورتی چھپی ہوئی. تو وہ جو تازگی ہوتی ہے دولت میں پڑنے کے بعد، ناز و نعمت میں پلنے بڑھنے کے بعد، وہ جو چہرے پہ نزاکت آتی ہے وہ آنے کے لیے شروع میں ہی انتظام ہے، اندر جانے سے پہلے ہی. اب جہنم سے کوئی جلا ہوا آئے گا، ایسے لوگ بالکل جل کے تکا بوٹی بنے ہوئے، سڑا ہوا جلا ہوا گوشت کا ٹکڑا بنے ہوئے ہیں، ان کو جو لا کے جو ہے ڈبکی اس میں لگائیں گے تو ایک تھوڑی دیر میں ایک حسین انسان پیدا ہو جائے گا، تر و تازہ، اس نہر کی خصوصیت تازہ کرنے والی. اس کے بعد جو دوسری نہر ہے اس میں ڈبکی لگانے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی آدمی کو بال پھر سنوارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پورا سیٹنگ ایسی ہو جائے گی کہ پھر بال کبھی بکھریں گے، نرم تو رہیں گے لیکن یہ روز کنگھی کرنے کی مصیبت ختم ہو جائے گی. بال رکھنا بہت آدمی کو بہت پسند ہے، خوبصورت رہتے ہیں بال اگر اچھے رکھے جائیں، مگر اس کو سنبھالنا بڑی مصیبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بال تھے، اچھی زلفیں موجود تھی، لیکن بال ہوں تو سلیقہ اس کو رکھنے کا بھی چاہیے. تو خوبصورتی بہت ہے انسان. تو اس نہر کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں ہاتھ منہ دھونے کے بعد پھر کبھی بال کو سنوارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عورتوں سے پوچھیے کتنی بڑی نعمت ہے، زندگی کا ایک بڑا حصہ کنگھی کرنے میں ہی گزرتا ہے، اور اگر صبح اٹھ کے کنگھی نہیں کریں گی ایک دو دن تو بھوت سمجھ کے بھاگ جائیں گے لوگ سامنے سے. تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پھر بال کبھی سنوارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسے سنبھل جائیں گے. اور پھر ایسے ہی نہیں کہ بس کھلا ہوا گیٹ ہے جا رہے ہیں ایسے ہی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بہت اعزاز کے ساتھ، احترام کے ساتھ، گارڈ آف آنر دیتے ہوئے اس طرح سے اندر جانا ہے. گروپ کے گروپ کو بنایا جائے گا جنتیوں کا، سب گروپ مل کے جائے گا. وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، اجتماعی گروپ مل کے جائیں گے. اور قریب جانے کے بعد فرشتے دوڑ کے آ کے دروازہ کھولیں گے. یہ نہیں کہ پہلے سے کھلا ہوا ہے، سب کھول کے آئیے تشریف لائیے، اعزاز کے لیے دروازہ کھولنے کا انتظام. حتی اذا جاؤہا، جب اس کے قریب آئے گا گروپ، فتحت ابوابہا، تو اکرام کے لیے دروازے کھولے جائیں گے. جیسے کار جو ہے، کار میں بیٹھ کے خود بھی کھول کے، مگر یہ کہ جو مالدار لوگ ہیں بڑی حیثیت کے تو کھولنے والا دوسرا رہتا، آ کے کھول کے باہر آئیے. تو اعزاز کے طور پہ خاص قسم کی ڈریسنگ میں بہت خوبصورت فرشتے استقبال جو کرنے والے ہیں وہ کھولیں گے، آئیے تشریف لائیے. اور وقال لهم خزنتها، ایسے ہی نہیں، جنت کے جو بڑے بڑے آفیسرس ہیں، بڑے بڑے عہدے والے فرشتے ہیں، وہ آئیں گے ویلکم کرنے کے واسطے، لینے کے واسطے. وقال لهم، اور لیں گے تو خالی آئیے نہیں بولیں گے، تعریفیں کریں گے، شان بیان کریں گے. سلام علیکم بولیں گے، سلامتی ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ پر. طب تم کیا پیاری زندگی گزار کے آئے، آپ کیا لائف تھی آپ کی. فادخلوها خالدین، چاہیے اب آئیے، اب ہمیشہ کے لیے اب چین سکون ہے. بہت تھک کے آئے، بہت اعمال کر کے آئے، بہت مصیبتیں جھیل کے آئے، حق کے لیے، سچائی کے لیے، نیکی کے لیے بہت جھیل کے آئے آپ. کتنی پیاری زندگی، اب کوئی ٹینشن نہیں، اب تو ہمیشہ مزہ ہی مزہ ہے، آئیے، یہ کہہ کے بلائیں گے. طب تم فادخلوها خالدون. تو سلام بھی کر رہے ہیں، اچھے اعمال پہ خوشخبری شاباشی بھی دے رہے ہیں، اور ہمیشہ کا اعلان بھی کر رہے ہیں. اور ایک جگہ قرآن پر وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، آگے بڑھ کر سامنا لیں گے فرشتے، آئیے آئیے آئیے. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہی ہے وہ دن حضرت جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا، جن خوشیوں کا. اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، آ گیا اچھے دن آپ کے. تو جن خوشیوں کا وعدہ کیا جا رہا تھا، جس دن کا آ گیا یہ دن ہے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ایسے جب داخل ہوں گے تو ہر ایک ایک دروازے سے، ایک ایک محل سے بھاگ بھاگ کے فرشتے آ رہے ہوں گے. فرشتے بہت خوبصورت ہوں گے. اور ایک حدیث میں ہے کہ آخری میں جو آئے گا جنت میں، وہ فرشتے کو ہی دیکھ کے اللہ سمجھ کے سجدہ کرے گا، اتنے خوبصورت فرشتے رہیں گے. تو
ایسے خوبصورت ڈریسنگ والے خوبصورت فرشتے یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے بھاگ بھاگ کے آئیں گے استقبال میں. جیسے آپ کسی شہر میں داخل ہوئے، پورا شہر آپ کا دیوانہ ہے، ہر گھر سے بچے عورتیں نکل نکل کے ویلکم کر رہے، تو کیا مزہ آئے گا. جیسے حضور مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو پورا شہر استقبال کر رہا تھا، بچے بھی بڑے بھی، مرد حضرات ہیں ہتھیار لگا کے صف بند ہیں، عورتیں ہیں چھتوں پہ چڑھ کے ترانے گا رہی ہیں، بچے ہیں وہ دف بجا کے ناچ رہے ہیں. تو جنتی کا ایسا استقبال ہوگا کہ ہر طرف سے فرشتے دوڑ دوڑ کے آئیں گے ویلکم کرتے ہوئے. سلام علیکم بما صبرتم، کیا صبر سے زندگی گزاری آپ نے، سلامتی ہو آپ پر، کیا کنٹرول رکھا آپ نے اپنی لائف میں، کیسے ضبط کی زندگی گزاری آپ نے. سب فرشتے جو ہے سلام کریں گے. فنعم عقبی الدار، کیا بہترین انجام ٹھکانہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے. پیشوائی جو کریں گے اس میں سب سے آگے رضوان ہوں گے، جو جنت کے داروغہ ہیں، سب سے بڑے فرشتے ہیں، وہ سامنے سامنے ہوں گے فرشتوں کے. اس کے بعد محافظ، جو محافظت کے جو فرشتے ہیں وہ ہوں گے. اس کے بعد خدمت کے راحت رسانی کے جو فرشتے ہیں. اس طرح کی ایک ترتیب سے وہ لوگ استقبال کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جنت کا سچا شوق عطا فرمائے، اس کی توفیق، اس پر یقین نصیب فرمائے، اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.